ہم نے آپ کو تعداد بتانی ہے الہ کی، لا الہ الہ کے وہ کون ہے معبود؟ ایک کاہن ہو گئے، جنات ہو گئے اور ان کے سردار ہو گئے. آگے دوسرے جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہ کون تھے؟ الہ کون تھے؟ اہل قبور نہیں تھے، وہ نیک اور پیر فقیر قبروں میں مدفون ہونے والے نہیں تھے جس کی سپریڈنگ کے اوپر ٹریلینز پاؤنڈ خرچ کیا جا رہا ہے. یہ میں اس کی تفصیل آگے بتاتا ہوں. سنیے اور کون تھے ان کے معبود. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ زمر اور آیت معاف کیجیے گا سورہ فصلت حامیم سجدہ، اس کو فصلت بھی کہتے ہیں حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں. 37 وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرِ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، نہ اس سورج کو سجدہ کیا کرو اور نہ ہی چاند کو سجدہ کیا کرو، اور سجدہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کیا کرو جس نے ان سب کو پیدا فرمایا اگر تم اس کی بندگی کرنے والے ہو. اس آیت کے اندر یہ ثابت ہوا کہ مشرکین کے جو جھوٹے معبود تھے ان میں چاند تھا، ان میں سورج تھا. اور سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّهُ رَبُّ الشِّعْرَى، ایک ستارہ تھا شعرا، اس کی وہ عبادت کرتے تھے. اب ستاروں کی عبادت کریں، قرآن کہے وہ ستاروں کے ماننے والے تھے، قرآن کہے وہ ستاروں کی عبادت ان کو معبود مانتے، ان کو سجدہ کرتے، ان کے نام کی نیازیں دیتے، ان سے مددیں مانگتے، تو اس سے قرآن کسی اور راہ دکھا رہا ہے اور حروریہ والے کوئی اور راہ دکھا رہے ہیں. اور یہ جواہر القرآن 3 جلدوں میں نے اس کا ایک ایک پیج کو دیکھا، جہاں جہاں یہ آیت آئی ہے مجھے حیرت ہو گئی کہ انہوں نے اتنے بڑے القاب کے ساتھ یہ لکھی ہے تو قرآن کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں. یہاں ایک بات میں اور کلیئر کر دوں آپ کو، یہ کوئی حروریہ والا کوئی بندہ اس کی وضاحت نہیں کرتا کہ وہ جنوں ان کو سورج اور چاند کو کیوں مانتے تھے. میں نے مختلف خوارج علماء سے پوچھا کہ ان کو کیوں مانتے تھے. وہ جی روشنی دیتے ہیں. اللہ اکبر، روشنی تو یہ ہمارے یہ بھی لائٹیں بھی دے رہے ہیں جہاں میں ریکارڈنگ کرا رہا ہوں، ان کی تو کوئی پوجا نہیں کرتا. روشنی کی وجہ سے کون پوجا کرتا ہے. اور کوئی بات کسی کی مانے یا نہ مانے، لیکن یہاں میں 2-3 ریفرنس کوٹ کرتا ہوں اس آیت کی تفسیر کے، تاکہ انشاءاللہ مسئلہ صاف ہو جائے گا. اور اگر یہ بات میں نے آپ کے کانوں تک پہنچا دی اور میں سمجھا سکا، میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں، اوپر تفسیریں لکھی جائیں اور ملین پاؤنڈ خرچ کیا جائے اور قرآن کا نام دیا جائے، اور جو ان باتوں کو نہ مانے ان کو قرآن سے جاہل کہا جائے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ کہ قرآن سے وہ کہا جائے ان کو کہ یہ قرآن سے جاہل ہے، تو ذرا دیکھیں کہ غیر اللہ کا قرآن میں یہاں جو ہے وہ کیا مطلب بیان کیا گیا ہے. اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ دوسرے ان کے معبود تھے چاند اور ستارے، اور وہ چاند اور ستارے قبریں نہ تھیں، وہ چاند ستارے تھے، اور ان کے ماننے کی پوجنے کی وجہ اور خدا ماننے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. اس کے اوپر بڑی باتیں جو آگے جا کر میں عرض کروں گا. علیکم قل ارایتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ، کون ہے الہ، کون ہے غیر اللہ؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ. کون نہیں الہ؟ یہ نہیں ہے الہ، پیر فقیر کی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ دوسری طرف وہ میں نے نوٹ بنایا ہوا تھا، خیر میں نے زبانی کہہ دیا. یہ حافظ ابن تیمیہ نے جس کا میں نے ذکر کیا، وہ فتاوی ابن تیمیہ کتاب ربوبیہ جلد اول جز 2 اور صفحہ 232 پر یہ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. اسی طرح کتاب ربوبیہ جلد 2 میں جز 4 اور 70 پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ انہی کی شکلوں کے بت بنائے گئے تھے زمین پر. کن کی شکلوں میں؟ شکلوں پر جن کے وہ پیچھے جو دنیا کو چلانے کا نظام جن کا ان کائنوں کے کہنوں پر انہوں نے ان کے حوالے کر دیا تھا. پیروں فقیروں کے بت نہیں تھے وہ. انشاءاللہ اس پر میں آگے چل کر تفصیل سے بیان کروں گا. تو یہ ہو گئی ان کے معبود. اب ان کے اور معبود کون تھے ان کا اشارہ تو ہو چکا ہے، لیکن ذرا اس پر اور میں تھوڑی سی اور تفصیل کر دوں کیونکہ یہ معاملہ بڑا اہم ہے. حروریہ سے بھی پیچھے سے نکلا. حروریہ سے نکلا ابن حزم کے پاس، ابن حزم سے نکلا ابن تیمیہ کے پاس، ابن تیمیہ سے نکلا محمد بن عبد الوہاب کے پاس، اور محمد بن عبد الوہاب سے نکلا پھر آگے، اور پھر وہیں سے چلتا چلتا وہاں پچرا میں آ گیا. اب وہاں پچرا کا نام میں کیوں لے رہا ہوں؟ اگر ٹائم ہوا تو اس کی میں انشاءاللہ اس کی میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ میں بار بار وہاں پچرا کا نام کیوں لے رہا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے. اب اور معبود سنیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. اور ان مشرکوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنا لیا. شرکاء الجن، جن. شرکاء القبر نہیں ہے، شرکاء القبور الصالحین نہیں ہے، شرکاء الگنبد خضرا نہیں ہے، قبۃ الخضرا نہیں ہے، شرکاء الجن.
اور کیوں معبود بنایا ظالموں نے؟ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم، وہ ظالم کہتے تھے کہ یہ جنات اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وجہ عبادت یہ تھی کہ وہ ان کو شریک مانتے تھے اللہ تعالیٰ کا، وہ کہتے تھے کہ چونکہ یہ اللہ کا جز ہیں۔ اور سورہ زخرف کی آیت نمبر جو ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 15 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے اللہ کے بندوں کو اس کا جز بنا لیا۔ یہاں میں ادھار رکھتا ہوں کہ یہ چونکہ عبادہ ہی کا لفظ آیا ہے تو بعض ذہنوں میں پیر فقیر، نہ پیر فقیر نہیں، وہ جب میں اس پر آؤں گا نا، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، ایک دو درس کے بعد اس کا بیان ہوگا، وہاں میں بتاؤں گا۔ اس وقت میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جن تھے جو ان کے معبود تھے، اور ایک تو یہ ہو کہ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم، بغیر علم کے انہوں ظالموں نے یہ کہہ دیا۔ سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، سبحان اللہ، وہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جو یہ کہہ رہے ہیں سارا کچھ ہے، اور جس کے متعلق یہ باتیں کرتے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان باتوں کو، وہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کی اگلی آیت ذرا دیکھ لیں پھر، تاکہ بات اور آسان ہو جائے۔ جنات کو کیوں مانتے تھے وہ معبود؟ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔ 158 آیت ہے سورہ صافات کی۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، انہوں نے خونی رشتہ قائم کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنات کا، نعوذ باللہ، بنینا وبنات بغیر علم۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنات تو خود جانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان اللہ عما یصفون، اللہ اس سے پاک ہے جو چیزیں وہ اللہ کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی اولاد ہے، وہ اس کا جز ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خونی رشتہ ہے۔ یہ جو ہندوستان کے پرانے بادشاہ تھے اور مصر کی تہذیبوں کے جو پرانے بادشاہ تھے، وہ آگے چل کر میں بیان کروں گا۔ سید سلیمان ندوی نے اس کے اوپر یہ لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ ان کے اندر خدائی خون ہے۔ فرعون نے جب آنا ربکم الاعلی کہا تھا تو وہ تو خدا کا منکر تھا، وہ تو بہت ہی دہریہ تھا، اور جو دوسرے تھے وہ ان کے بادشاہ تھے وہ کہتے تھے ان کے اندر خدائی خون ہے۔ تو یہ بھی کہتے تھے کہ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، ان کے اندر خدائی خون ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تھے الہ۔ ٹائم